نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذکر سامعین، جس طرح انسان کی ایک ظاہری زندگی ہے، جسمانی زندگی ہے، اسی طرح انسان کی ایک روحانی زندگی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی جسمانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ جسمانی ضروریات کا اگر خیال نہ رکھا جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر انسان کی موت بھی آ سکتی ہے، یا کسی بڑی سے بڑی بیماری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، یعنی نتیجہ تباہی ہو سکتا ہے۔
اسی طرح روحانی زندگی جو ہے اس کی خوراک کا خیال اور لحاظ نہ رکھا جائے تو انسان کی روحانی زندگی آہستہ آہستہ ماند پڑتی جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے، ضعف کا شکار ہوتی رہتی ہے، اور وہ نوبت بھی آ جاتی ہے جس وقت انسان روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے جس بات کی فکر کی وہ ان کی روحانی زندگی تھی۔ جسمانی زندگی اس کی رہنمائی تو شریعت نے فرمائی، حلال کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ روحانی جسمانی زندگی کی شریعت نے رہنمائی تو کی ہے، مین جس چیز کو شریعت نے اور نبیوں اور رسولوں نے فوکس کیا ہے وہ چیز ہے انسان کی روحانی زندگی۔ روحانی زندگی میں اگر ایک انسان مضبوط ہے اور طاقتور ہے، جسمانی زندگی کے اسباب جو ہوتے ہیں وہ کمزور بھی ہوں تو فرق نہیں پڑتا۔ جسمانی زندگی انسان کی مضبوط ترین ہو جائے اور روحانی زندگی یا تو سرے سے رہے نہیں یا کمزور پڑتی جائے تو ایسا بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے، ہر نبی نے ہر رسول نے روحانی زندگی پر محنت کی ہے، اور شیطان اور دشمن اسلام اور دشمن انسان ہمیشہ پہلا اٹیک اور پہلا وار انسان کی روحانی زندگی پر کرتا ہے۔ آج معاشرے میں نظر دوڑائیے، آپ کے سامنے 99.99% لوگ جسمانی زندگی کی ضروریات پوری کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ خوراک اچھی ملے، پینا اچھا ملے، کھانا اچھا ملے، رہائش اچھی ملے، مال زیادہ ہو، فلاں فیسلٹی سہولت موجود ہو، فلاں سہولت موجود ہو۔ 99.99% لوگ جسمانی غذا اور خوراک اور ضروریات کو پورا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ 0.1% جو ہے وہ روحانی خوراک کی بھی فکر کرتے ہیں، حالانکہ اصل یہ تھا کہ انسان کو روحانی خوراک کی فکر کرنی چاہیے تھی، جسمانی اللہ پوری کرتا رہتا ہے۔ روحانی خوراک یا روحانی ضرورت وہ پہلی اور سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ روحانی چیز ہے انسان کا ایمان۔ ایمان اگر موجود ہے، جسمانی طور پر بندہ کمزور ہو، غریب الحال ہو، معذور ہو، فاقوں پہ فاقے کٹتے چلے جائیں، اس کی صحت روحانی پر اثر نہیں پڑے گا۔ روحانی جو ہے ایمان اگر اس کا کمزور ہے تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں دولتیں مل جائیں، انسان برباد ہے، تباہ ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ساتھیوں کے سامنے یہی گزارش کروں گا، یہی معروضات پیش کروں گا کہ ہماری جو بنیادی ضرورت ایمان ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے، جس کو آج ہم نے
سیکنڈری اور دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہے. پہلے نمبر پہ ہم نے دنیاوی زندگی کو اور جسمانی زندگی کو رکھا ہوا ہے. یہ انتہائی نقصان دہ فیصلہ ہے ہماری ذاتوں کے متعلق. اللہ نے فرمایا تھوڑا جو پھر جلے دیا اللہ نے فرمایا سنو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. سنو ذرا ایمان کی کس قدر اہمیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت. سورۃ نحل 14واں پارہ. چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت. من عمل صالحا، وہ نیک اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے. لیکن نیک اعمال تب فائدہ دیں گے وہ مومن، اگر وہ ایمان والا ہے. ایمان نام کی چیز نہ ہو. ایمان شریعت میں ایمان کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام عقیدہ بھی ہوتا ہے. عقیدہ، نظریہ، ایمان، عقیدہ، یہ اس کا تعلق دل سے ہے. انسان دل کے اندر، دماغ کے اندر کچھ نظریات بنا کے رکھتا ہے، کچھ تصورات اس کے ہوتے ہیں. کوئی بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی غیر اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہے تو دونوں کے عقیدے نا. اس کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور دوسرے بندے کا بھی عقیدہ ہے کہ فلاں جگہ سے میرا کام ہو جاتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ عمل کرتا ہے، اچھا عمل، نیک عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ایماندار ہو، اس کے اندر ایمان موجود ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا نظریہ اللہ کی ذات پر پورا جس شریعت جس کا مطالبہ کرتی ہے اس کے مطابق اگر اس کا عقیدہ اور نظریہ اور ایمان موجود ہے. اللہ نے فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہو گیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتن طیبہ، ہم دنیا میں بھی اس کی زندگی بڑی خوبصورت بنا دیں گے، اور آخرت کے اندر اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کے لیے آخرت میں ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، پر شرط یہ ہے بندے کے اندر ایمان موجود ہو. اور اگر ایمان موجود نہ ہو، اگر نظریہ اور عقیدہ صحیح قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، لاکھ عمل کرتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، صدقے خیرات کرتا رہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. پہلا حوالہ جو میں نے دیا ہے آیت نمبر 97 سورۃ النحل اور 14واں پارہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اگر ایمان کے ساتھ کوئی بندہ عمل کرے گا، ایمان کے ساتھ کوئی بندہ نیکی کا کام کرے گا، اس کی دنیا بھی خوبصورت
خوبصورت بن جائے گی، آخرت بھی خوبصورت بن جائے گی۔ ایمان کو معیار قرار دے دیا۔ اور اب جو دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، سورت کا نام سورت مائدہ 6 پارہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن یکفر بالایمان، وَمَن یکفر، کافر کفر سے یکفر ہے، وَمَن یکفر بالایمان، جو بندہ ایمان کا انکار کر دے، اس جیسا ایمان نہ رکھے جس کا حکم قرآن یا نبی کی زبان دیتی ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ نہ بنائے، اللہ نے فرمایا فقد حبط عملو، او کائنات والو فقد حبط عملو، اس کا ایک عمل بھی اللہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ کیوں؟ ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان موجود نہیں ہے، روحانی زندگی کی اساس اور بنیاد اور بیس جو ہے میرے بھائیو وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، نظریہ صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے فقد حبط عملو، ایسے بندے کا سارا عمل اللہ غارت کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ غارت کر دیتا ہے، اللہ برباد کر دیتا ہے۔ ایمان کے اعمال کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے بندے کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں ہے کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ حوالہ سنیے میرے بھائیو، حوالہ آیت نمبر 5 آخری حصہ ہے، سورت کا نام سورت مائدہ ہے، وَمَن یکفر بالایمان، جو بندہ اپنا عقیدہ ٹھیک نہ بنا سکا، جو اپنا عقیدہ ٹھیک نہ بنا سکا، جو اپنا نظریہ ٹھیک نہ بنا سکا، کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کی نظروں میں تو وہ مولوی صاحب ہے، دنیا کی نظروں میں تو وہ حاجی صاحب ہے، دنیا کی نظروں میں تو وہ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کا قاری اور تلاوت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو فرق نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کون بندہ ایمان والا ہے اور کون سا بندہ ایمان سے کورا اور خالی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے بھائیو، جو بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول کرانے کی اگر آپ خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں یار ہم نے مسجد بنائی ہے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، میں جمعے کا بیان کر رہا ہوں اللہ میرا یہ واز قبول فرما لے، ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ جی ہماری عبادت قبول فرما لے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، اعمال صالح ہیں، اگر ان کے قبول کرانے کے خواہش مند ہو کہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں، اللہ کی قسم اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ کا اور میرا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ سمجھ آئیے، ایمان بنیاد ہے، ایمان ذرا بولیے، ایمان بنیاد ہے۔ جیسے جسم کے اندر دل موجود ہے اور اعضائے جوارے موجود ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ دل کا کام کیا ہے؟ یہ خون کو فلٹر صاف کر کے سپلائی کرتا ہے، پمپ کرتا ہے، شریانوں کے ذریعے سے پورے اعضاء کے اندر خون پہنچتا ہے، پھر وریدوں کے ذریعے سے واپس آ کر دل تک خون پہنچتا ہے، دل پھر اسے فلٹر کرتا ہے، پھر اسے پمپ کرتا ہے شریانوں کے ذریعے، پھر وہ اپنے اعضائے مخصوصہ تک پہنچتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ یہ سرکولیشن جو جاری ہے، مطلب کیا ہوا؟ پورے کے پورے جسم کے اعضاء کا سردار دل ہے،
ہے اور یہ دل پورے اعضاء کو خون سپلائی کر رہا ہے. اگر دل خراب ہو جائے سارے اعضاء سلامت کیوں نہ ہو اللہ کی قسم بیکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں جتنا بھی شریعت کا ڈھانچہ ہے, جتنا بھی اسلام کی عمارت ہے, جتنی بھی دین کی عمارت ہے, اس کی بنیاد ایمان ہے. ایمان آ کر صاف شدہ شفاف اور فلٹرڈ چیزیں پورے اعمال تک پہنچاتا ہے. انسان عمل کرتا ہے دل تک واپس اعمال پہنچتے ہیں ایمان تک. اگر وہ ایمان کے مطابق ہوتے ہیں دل خود بھی زندہ رہتا ہے اور پھر دوبارہ اس بندے کو توفیق ہو جاتی ہے, ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے اعمال کے ذریعے سے. یعنی بادشاہ انسان کے جسم کے اندر دل ہے, شریعت کے اندر ایمان ہے. اس لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ, او کائنات والو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. الا خبردار, الا یہ عین لام الا نہیں ہے, یہ الف لام الف الا ہے. الا خبردارو لوگو ان فی الجسد لمضغہ, او لوگو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, ایک حصہ ہے, ایک ٹوٹا ہے. فَإِذَا صَلَحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. او کائنات والو, اے میں محمد رسول اللہ کی امت والو, اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وہ ٹکڑا اگر غلط اور خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ ما ہیا, وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو سنو, وہ دل ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. دل انسان کے جسم کا بھی سردار ہے. اور اللہ کی قسم یہ جو ایمان پوری شریعت کا سردار ہے, جو پورے دین کا اصل مین ماخذ ہے, جو مین اور بنیاد ہے, وہ بھی اس کی جگہ بھی دل ہے. دل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی جگہ بھی دل ہے. ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور دل خود سارے جسم کا سردار, ایمان پوری شریعت کا سردار ہے. اس واسطے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ ہے سب سے زیادہ توجہ اپنے ایمان پر دو, سب سے زیادہ توجہ اپنے عقیدے پر دو. اگر ایمان ٹھیک ہو گیا, عقیدہ ٹھیک ہو گیا, نظریہ ٹھیک ہو گیا, قرآن و سنت کے مطابق اگر تیرا میرا ایمان ہو گیا, پھر دنیا کا کوئی عمل میرے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. مثال دے کے سمجھاتا ہوں, اللہ کی قسم ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. اور نبوت کا اعلان صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا, اور پہلی دعوت جو دی وہ نماز کی تھی, نماز کی تھی, روزے کی تھی, حج کی تھی, صدقے کی تھی, خیرات کی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کی تھی. نہیں نہیں نہیں, سب سے پہلی دعوت میرے نبی نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دی تو سب سے پہلے فرمایا قولوا لا الہ, اور پڑھو اللہ ایمان عطا فرمائے گا, لا الہ الا اللہ تفلحو. او کائنات والو, او مکہ کی بستی والو, او مکہ کے باشندوں سنو, اللہ کی قسم ہے ایک نکتہ تمہیں بتا رہا ہوں میں محمد رسول اللہ. اس نکتے کو دل میں تم جگہ دے دو, ساری کائنات کی حکومتیں تمہیں مل جائیں گی, سرداریاں تمہیں مل جائیں گی, لوگ تمہارے نام پہ جانے قربان کریں گے. اللہ کی قسم ہے جن لوگوں نے میرے
نبی کی اس پہلی دعوت کو دل میں سمو دیا، دل میں جگہ دے دی۔ جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول فرما لیا وہ لوگ 1400 سال پہلے گزر گئے، 1400 سال پہلے گزر گئے۔ ذرا ایک بات سمجھ، آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، پردادا یا اس سے اوپر والی پوڑی سیڑھی درجہ پردادے کا والد، میں اور آپ اپنے پردادے یا اس سے اوپر والے جو ہمارا باپ تھا اس کے نام پر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی کہتا رہے کوئی نہیں، اور جی مفاہمت سے بات کر لیتے ہیں، جی جان کو اپنے آپ کو سیو رکھنا چاہیے، پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں مصلحت کی۔ اپنے پردادے یا اس سے اوپر والی سیڑھی کے نام پر میں اور آپ جان قربان نہیں کر سکتے، پر اللہ کی قسم ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اپنے سینوں کے اندر اور دلوں کے اندر ایمان کو جگہ دی، ایمان ڈھکا دیا، جچا دیا، بسا دیا، رچا دیا، جب ان کے دلوں کے اندر ایمان آ گیا اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو ان صحابہ کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہے کیوں؟ اس لیے ان کے دلوں میں ایمان آ گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ، وعد اللہ کا معنی کیا ہوگا جی؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ ہے۔ اور گل ذرا سمجھنے کی ہے، بڑا آدمی، بادشاہ، کوئی وڈیرا آدمی صرف سادہ سی بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں یار اتنا بڑا آدمی ہے، کوئی کچی گل تو نہیں کردا، کہتے ہیں نا یار ایڈا بڑا آدمی ہے تے اپنی گل تو پھر ویسی۔ اور اتنا بڑا آدمی جب کہہ دے میرا وعدہ ہے تیرا یہ کام ہو جائے گا، او تا لوہے تے پتھر تے لکیر ہوندی ہے، ہوندہ ہے نا یہ، ہمیں یقین محکم آ جاتا ہے کہ یار اتنا بادشاہ ہے یا فلاں منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا فلاں چیز ہے، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ بے وفائی، وعدہ جفا میں نہیں جائے گا، وفا میں آئے گا۔ تیرا میرا ایمان ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے دنیا کے سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ او بادشاہوں کا بادشاہ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو دل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرما دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو بادشاہ چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء۔ اور لوگوں سنو، اے اللہ بندہ اعلان کر کے کہتا ہے اللہ وتعز من تشاء، اللہ عزت کی ساری چابیاں تیرے پاس۔ ایمان ہے اس بات پر نا؟ ہاں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تو اگر کسی کو ذلیل کر دے، بے عزت کر دے، ذلت کی گہری کھائیوں میں ڈال دے، اے بھی تیرا کمال ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں۔ اے بھی ایمان دی گل ہے، اے بھی ایمان کی بات ہے، بیدک الخیر، اللہ نبی کے ہاتھ میں نہیں، ولی کے ہاتھ میں نہیں، صحابی کے ہاتھ میں نہیں، فرشتے کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اونچا بولو ذرا، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا او کائنات والو، اللہ رب العزت تمہیں وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ، پچھلی بات پہ آئیے، وعد اللہ
تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. مطلب یہ ہے اللہ عام سی بات کر دے تب بھی شک کی گنجائش نہیں, جب اللہ وعدہ کر دے پھر تو اور پکی مضبوط بات ہو گئی. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. سورت کا نام سورت نور 18واں پارہ ہے اور آیت نمبر 55 ہے, گھر جا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ ان لوگوں نال وعدہ پیا کر دے, ان لوگوں سے اللہ وعدہ کر رہا ہے الذین آمنوا جن کے پاس ایمان موجود ہو. ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے. اللہ ایمان دا مطلب کیا ہے, ایمان کا معنی مفہوم کیا ہے, اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جس بندے کا عقیدہ میں اللہ کی ذات پہ ہو, امیدیں میں اللہ کی ذات پہ ہو, سب کچھ جتنا کچھ وہ عبادت کرنے لگے تو میرے لیے کرے. عبادت کس کے لیے کرے جی؟ ایک اللہ کے لیے کرے, کسی نبی ولی بڑے چھوٹے کو شریک نہ کرے. پکا مباحد ہو, جس کا آج ہماری زبان میں نام ہے پکا وہابی ہوئے, پر اے نا مناسب نہیں. پکا وہابی ہونا کچھ شرط نہیں ہے, پکا موحد ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی دیوبندی ہو شرک کرے اللہ کی قسم وہ اس میں داخل نہیں ہے. کوئی بریلوی ہو اور توحید کے مطابق عقیدہ رکھتا ہو وہ اس میں شامل ہے. پکی بات ہے. اللہ کے ہاں تو اللہ نے فرمایا لوگو ہم نے تمہیں مسلمان بنایا ہے اور دن قیامت کے ہم تمہیں مسلمانوں کی لائن میں کھڑا کریں گے اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہوا. اللہ کے ہاں سنی بریلوی دیوبندی وہابی فلاں فلاں ایدا کوئی معیار کوئی نہیں. اللہ کے ہاں ایک ہی معیار ہے. وہ معیار کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا آمنو, اس بندے میں ایمان موجود ہو. اگر ایمان موجود ہے اللہ کا وعدہ سن. آیت نمبر 55 ہے, سورت کا نام سورت نور 18واں پارہ. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو بندہ بھی مومن ہوگا میں اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر تمہیں ایسی حکومت دوں گا, ایسی حکومت دوں گا تم تو مر جاؤ گے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام پر قربانیاں کرنے والے لوگ پھر بھی موجود ہوں گے. صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوا. 1400 سال پہلے صحابہ کوئی فوت ہو گئے, کوئی شہید ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, پر آج بھی اللہ کا وعدہ قائم ہے کہ نہیں؟ اللہ کا وعدہ موجود ہے نا. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. پر قربان جاؤں اللہ کی قسم قرآن کا حکم عام ہوتا ہے قیامت تک کے لیے. کوئی بندہ بھی اپنے اندر ایمان رچا اور بسا لے اللہ پاک کا اس کے ساتھ بھی وعدہ ہے. اللہ ایسی حکومت عطا فرماتا ہے لوگاں دے دلاں تے حکومت کر دین, ایمان والے لوگاں دے دلاں تے حکومت کر دین. دنیا کی ساری ٹیکنالوجی نیٹو فورسز جمع ہو کر طالبان افغانستان پر کاروائیاں کرتے نہیں تھکتے. کچھ دن کے لیے تو میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا, یہ غلط ہے وہ غلط ہے, اور اللہ کی قسم ہے ان کے دلوں میں ایمان موجود تھا. آج دیکھیے وہ یہود و نصارہ وہی دشمنان اسلام مجبور ہو گئے گھٹنے ٹیک کر ان کی حکومت بھی تسلیم کرتے ہیں اور مذاکرات بھی ہو رہے.
ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ ایمان کی کرامت ہے، ایمان کی عزت ہے، ایمان کی برکت ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے ایمان تو اپنے دل کے اندر بسا لے، میں اللہ پاک پوری دنیا پہ تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا۔ اللہ، ایک اور حوالہ سنیے قرآن کا، پھر حدیث سے سناتا ہوں آپ کو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا۔ او کائنات والو سنو، توجہ، ایک قرآن صرف پچھلے لوگوں واسطے آیا ہے یا میرے تمہارے واسطے بھی آیا ہے؟ سارے واسطے آیا ہے نا؟ اس واسطے سمجھو ایک قرآن کی آیت۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، جو بندہ بھی سینے میں ایمان کو بسا لے، عقیدہ ٹھیک کر لے۔ جو ایمان کا لفظ میں بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک کر لے، اس کا ایمان ہو، اس کے دل کے اندر یہ خیال اور تصور موجود ہو کہ وہ کوئی کائنات کی ہستی کچھ بھی نہیں کر سکتی، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اللہ نہ کہا کرو ایک اللہ، تاکہ رد ہو جائے دوسروں کا۔ فرمایا وہ لوگوں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر تمہارے دلوں میں ایمان آ جائے، سارے صحیح العقیدہ بن جاؤ، سارے صحیح العقیدہ بن جاؤ، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ او کائنات والو، اپنے اندر ایمان کو تم بسا لو، میرا وعدہ ہے دنیا ساری دشمن کیوں نہ ہو جائے، ہم آسمان و زمین کے برکتوں کے سارے دروازے کھول دیں گے۔ آج دنیا تے مسلمان پس رہے ہیں، وجہ یہ ہے مسلمان تو بنا ہے، مومن نہیں بنا۔ اور نماز کے اندر کھڑے ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ جدوں بھی میں عبادت کی تھی تا تیری کرساں، کہتا ہے نا، زبان سے یہ دعوے کرتا ہے ایاک نعبد، باہر نکل کے فلاں عرس پہ میں نے دیگ دینی ہے یار، میں منت منی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ میں نے یہ چڑھاوا چڑھانا ہے، میں نے یہ منت مانی ہوئی ہے۔ نماز کے اندر کھڑا ہو کے بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے رب کریمہ جب بھی مجھے ضرورت پڑی تو مدد مانگو تا تجھ سے، مدد کس سے؟ ایک اللہ سے۔ نماز میں کھڑے ہو کر دن کے اندر کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں یہ لفظ دہراتا رہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد تجھ سے مانگوں گا، بیمار ہو گیا تو شفا تیرے دربار سے، مقروض ہو گیا تو اس کا حل تیرے دربار سے، مصیبت میں پھنس گیا تو اس کا بھی حل تیرے دربار سے تلاش کروں گا۔ نماز کے اندر یہ کہتا ہے، باہر نکل کے کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا ایسا، کہاں اس کا ایمان بچا ہے؟ ایمان تو یہ تھا، عقیدہ تو یہ تھا کہ دل کے اندر یہ بات پکی ہو جاتی کہ او کائنات والو، زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے، مشرق و مغرب یہ سارا کا سارا سسٹم تباہ ہو جائے، پر میں اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ پر مصیبت آتی ہے تو بندہ سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتے ہوئے بھی یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا عطار مدد، یا فلاں فلاں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں عقیدہ اس کا نام نہیں ہوتا، عقیدہ یہ ہوتا ہے جیسے میرے نبی کے صحابہ نے، اللہ کے رسول نے ان صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ بنایا، صحابہ کرام پر 12 سال محنت کی، کتنے سال؟ 12 سال محنت کی۔ اے نہیں آکھیا جو نماز پڑھو،
12 سال نماز کبھی نہیں کہا، روزے حج زکات کبھی نہیں کہا۔ پہلے 12 سال میرے پاک پیغمبر نے ان کے ایمان بنانے کی، عقیدہ بنانے کی، نظریہ بنانے کی اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی محنت کی ہے۔ جب یہ عقیدہ بن گیا، جب یہ نظریہ بن گیا، اللہ کی قسم ہے پھر نماز کا حکم دیا۔ پر پہلے عقیدہ بن چکا تھا، پہلے اللہ سے تعلق بن چکا تھا، اب جو تعلق بن چکا ہے، اب جو نماز کا حکم آیا، اللہ کی قسم ہے نبی نے فرمایا او لوگو اللہ نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے نماز پر، کوئی انکاری نہیں ہوا، کسی نے سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ پہلے عقیدہ، نظریہ اور اللہ سے تعلق، ایمان بن گیا ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہوتا تو پھر یہ پوزیشن ہوتی جو تیری میری آج ہے، پٹتے رہتے ہیں بھائیا، بیٹا، دوستا، بزرگا، نماز پڑھ لے پر نماز نہیں پڑھتا۔ ان کا عقیدہ اور ایمان بن گیا، ایمان اور ان کے اندر جو اس کی نظریہ بن گیا، تو اللہ کی قسم ہے ان کے لیے ماننا پھر مشکل نہیں رہا۔ اتنا بڑا مسئلہ آیا، توجہ کر، اتنا بڑا مسئلہ آیا، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، نماز، اور منہ کیا ہوا تھا بیت المقدس کی طرف۔ ادھر بیت المقدس ہے اور ادھر بیت اللہ ہے۔ سمجھو ذرا، سمجھو بات کو ہے۔ جو ساتھی کہیں مسجد قبلتین دیکھی ہے، تو بالکل محراب کے اپوزٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھا رہے تھے، اوپر ہلکا سا بالکل ٹاپ پہ مصلی سا بنا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز انسان کا ایمان اور قبلہ ہوتا ہے۔ دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہے اور جسم کا قبلہ انسان کا بیت اللہ ہوتا ہے۔ جیسے دل کا قبلہ چینج نہیں ہو سکتا نا، موحد کے لیے دل کا قبلہ چینج کرنا ایسے مشکل ہے جیسے زمین کا آسمان بن جانا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اسی طرح جیسے دل کا قبلہ بدلنا مشکل ہے، اسی طرح ظاہری قبلہ بدلنا بھی مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ پھر ایسی جگہ پر جہاں سارے یہود رہتے ہیں اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، پورا ایریا میجورٹی یہودیوں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ وہی، صحابہ کا بھی قبلہ وہی، اور پورے معاشرے کا قبلہ وہی۔ اچانک نماز آئی، نماز کے اندر وہی آئی۔ اللہ نے فرمایا، دوسرا پارا پہلا دوسرا رکوع ہے، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے پاک پیغمبر ادھر کھڑے کھڑے اپنا قبلہ تبدیل کر لے۔ میں نے دیکھا نہیں تھا نا جب تک مسجد قبلتین کو، میں آپ کو ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ تھا بھائی بیت المقدس ادھر ہوگا اور بیت اللہ ادھر ہوگا، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں گے تو اللہ نے کہا ہوگا ادھر پھیر لو۔ ادھر جا کے جب موقع پہ دیکھا تو عقل حیران ہو گئے۔ میں نے ایک عربی سے پوچھا بھائی یہ کیسے ہوا تھا، اس نے پھر پوری تفصیل مجھے بتائی، ٹائم نہیں ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہیں، قبلہ ادھر ہے بیت المقدس، نماز سارے صحابہ ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرا پیغمبر قبلہ تبدیل۔ نبی تو ویسے نبی ہوتا ہے نا، نبی کے اندر تو گناہ کا یا نافرمانی کا تو عنصر بھی نہیں ہوتا، نبی تو ایسے نبی ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی محنت سے ایسا ایمان موجود تھا، ایسا عقیدہ اور تعلق اللہ سے بنا ہوا تھا، پوچھا بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر فوراً ان سارے صحابہ نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اے بڑا اوکھا کام ہے، پر اے ہوندہ ایمان دے نال، ایمان نہ ہوئے، ایمان کمزور ہو یا پھر
انسان کے دل کے اندر ایمان سر سے موجود ہی نہ ہو، صرف دعوے دار ہو ایمان کا، اس کی حالت یہ ہوتی ہے بے کلّاں والے چاولاں دے پیچھے اپنے ایمان نو دھکا دے دینا ہے۔ اور جی کیا کریں جی، مجبوری ہے۔ دعویٰ ہو نا صرف ایمان کا، بیس اصل ایمان موجود نہ ہو، صرف اساں جی مومنا مومنا ہے، اساں مومنا تو اساں مومنا، لہذا تو وہ پھر یہ ہوتا ہے اس جیسی خرافات، بدعات، شرک کی محفلیں، یہ سارے رسم و رواج کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ اگر ایمان موجود ہو، بیت اللہ بھی اگلے تبدیل کر دے، قبلہ بھی اگلے تبدیل کر دیتے ہیں، یہ تو باقی باتیں تو بات بہت پیچھے ہوتی ہیں۔ ایک حدیث سن، 2 بجے دا کھانا ہے، 2 بجے پڑھتے ہیں نا پہلے، ہاں جی اجازت ہے؟ چلو جی بات تو پوری کر لیں۔ اگلے جمعے پہ ویسے ہی استاد محترم مولانا شعیب خان صاحب نے آنا ہے، آپ کو جمعہ وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میری شاید آخری ملاقات ہو، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں، تو بات تو پوری کر لیں۔ اللہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر کا صحابی ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ ذرا اپنے گریبان میں بھی ہم جھانکیں۔ میں بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے یا اس کی حقیقت بھی ہے کچھ، یہ پرکھنے کے لیے یہ حدیث روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے، روم کے ساتھ تقابل ہوا، قیدی ہو گئے، انہوں نے پکڑ کر بادشاہی وقت کے پاس پہنچا دیا۔ وقت کے حاکم نے کہا، وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، وقت کے حاکم نے کہا اے عبداللہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھا کرو، بتا دو آپ بھی درود دے منکر ہیں، نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین چھوڑ دے اور ہمارا عیسائی مذہب قبول کر لے تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں آدھی بادشاہت فوراً دیتا ہوں۔ یاد رکھیے بھائی، میں نے شروع میں یہ ایک لفظ کہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کفر کا دشمنان اسلام کا پہلا وار انسان کے عقائد اور ایمان پہ ہوتا ہے، روحانی زندگی پر ہوتا ہے پہلا وار۔ تو اس نے کہا اگر تو ہمارا مذہب قبول کر لے، اسلام کو خیر آباد کہہ دے تو تمہیں فوراً آدھی بادشاہت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ، او مسلمانوں، آج بھی توجہ کر، میری طرح توجہ کر، آج بھی اللہ کی قسم ہے بہت سارے کفریہ طاقتیں پیسوں کا لالچ دے کر لوگوں کو اسلام سے مرتد کر دیتے ہیں۔ دیکھ لو قادیانیوں کو، لاکھوں روپے آپ پہ لگا دیں گے، رشتے بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، پر اللہ کا واسطہ ہے، ایمان بڑا انمول جوہر ہے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ان چند ٹکوں کے پیچھے زندگی میں کبھی بھی ایمان کو خیر آباد نہ کہنا، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں۔ اور لوگوں، اللہ کی قسم ہے، یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور اگلی زندگی جتنی بھی ہے ادھر ڈالر نہیں چلتا، ریال نہیں چلتا، تیرا میرا پیسہ روپیہ نہیں چلتا، تیری میری چاندی سونا سکے خزینے دولتیں جاگیریں یہ نہیں چلتی، ادھر
ایک ہی دولت چلتی ہے، وہ ایمان ہے۔ کون سی ہے؟ ایمان ہے۔ ادھر کی دولت رہ جائے گی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج میں ادھر بیٹھا ہوں، کل قبر میں پڑا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے، مہینہ ہوں، سال ہوں، 10 سال ہوں، میرا آپ کا کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، بار بار منتیں کر کے کہہ رہا ہوں، پیسے کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، لالچ کے پیچھے، لالچ میں آ کر ایمان نہ چھوڑ بیٹھنا، اپنے عقیدے کو ٹھوکر نہ مارنا، اپنے عقیدے پہ ضرب نہ لگانا، مرتے مر جاؤ، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ جو رات قبر میں ہے وہ دنیا پہ نہیں آ سکتی، اور جو دنیا پہ ہے ساری دنیا مل جائے وہ قبر میں نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سارا کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تیرے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دنیا کی خاطر، رشتہ داریوں کی خاطر، خاندانوں کی خاطر، کہ فلاں ناراض ہوتا ہے، فلاں ناراض ہوتا ہے، فلاں کی وجہ سے میں یہ بدعت کر رہا ہوں، فلاں کی وجہ سے یہ شرکیہ کام کر رہا ہوں۔ میری منت بار بار یہی ہے، ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا۔ آ کے دیکھ تو صحیح، صحابی کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کہتا ہے، اور روم کے بادشاہ، تو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں آدھی بادشاہ دے دوں گا، تو آدھی نہیں، مجھے ساری بادشاہ دے دے، اور تیری بادشاہ تو روم تک محدود ہے۔ اس رب کائنات کی قسم ہے، ساری دنیا کی بادشاہت میری ہتھیلی پر رکھ دے، میں اس کو پاؤں کی نوک سے اڑا تو سکتا ہوں، پر محمد پر لایا وہ ایمان کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان ہو تو ایسے ہو۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، سنیے گا۔ حضرت سمیہ اکھو رضی اللہ تعالی عنہ، مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ ہم کہتے ہیں عورت صنف نازک ہے، کمزور تخلیق شدہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کمزور ٹیڑھی پسلی سے ہوتی ہے پیدا شدہ، لیکن ایمان اندر آ جائے، ایمان اندر آ جائے، اللہ کی قسم ہے وہ عورت کیوں نہ ہو، دنیا کا تخت پلٹ کے رکھ دیتی ہے، پر ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اب دیکھ کتنی بڑی قربانی، ابو جہل نے حضرت سمیہ کو میدان کے اندر کپڑے اس کے اتروا دیے، بڑی بے عزتی ہے، بڑی ناقدری اور رسوائی ہے نعوذ باللہ دیکھنے میں۔ کپڑے اتروا دیے اور کہتا ہے، او سمیہ وہ دیکھ میرے سامنے اونٹ کھڑے ہیں، ان اونٹوں کو ایک ایک کر کے تیرے دونوں ٹانگوں سے باندھ کر سائیڈوں پہ چلا کر تیرا جسم چیر دوں گا، یا تو یہ بات منظور کر لے یا پھر ایمان والی دولت کو چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ او اللہ کا دشمن، او محمد الرسول اللہ کا دشمن، او امت کا فرعون، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، پر محمد پر اور اللہ پر لایا ہوا ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتی۔ آخر کار اس ظالم نے یہی کیا، اونٹوں کو لے آیا، اونٹ ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ کو باندھ دیا، دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسرے اونٹ کو باندھ دیا، اور اونٹوں کو ہانک کر چلایا مخالف سمتوں میں۔ اللہ کی قسم ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی عام ویسے کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین میں یہ ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر پر ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں نے یہ ظلم برداشت کیے ہیں۔ ذرا اپنے ایمان کو بھی ٹٹولا کر، میں تو چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہوں، چند چیزوں
بچوں کی خاطر اپنی ناک رکھنے کے لیے محمد کے طریقے ذبح کر دیتا ہوں۔ ادھر سمیہ کا حال دیکھ، اللہ کی قسم ہے دونوں اونٹوں کو ہانک دیا، دونوں اونٹوں کو چلایا اور مائی سمیہ کا جسم دو حصوں میں چر گیا، اور تیری میری کوئی انگلی کٹ کے آکھے میں کٹ دا پیاں، یا تا ایمان چھوڑ یا انگلی کٹوانا برداشت کر، میرا اللہ پاک محفوظ رکھے، اللہ آزمائش سے بچائے، ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمیں یوں لگتا ہے ہم انگلی بچانے کے لیے ایمان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس مائی نے کیا کیا؟ کہتی ہے لا الہ الا اللہ۔ او ابو جالا سن، جن جن کو تو معبود سمجھتا ہے، جن جن کو تو مشکل کشا سمجھتا ہے، جن جن کو تو بگڑیاں بنانے والا سمجھتا ہے، جن جن کو تو کشتیاں پار لگانے والا سمجھتا ہے، لا الہ الا اللہ، آج میں مرتے وقت آخری وقت بھی برملا اعلان کر کے کہہ رہی ہوں کہ وہی ایک ہمارا معبود ہے، وہی ایک ہمارا کرتا دھرتا ہے، اور اسی کی محبت اور ایمان ہمارے دلوں میں ہے۔ وہ دو حصوں میں چر تو گئی پر ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کفر کی چالیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ کا واسطہ ایکٹیو رہا کریں، اپنے عقیدے کی، ایمان کی، نظریے کی حفاظت کیا کریں۔ دنیا آنے جانے کی چیز ہے، چھوڑ دو دنیا، بھوک سے آج تک کوئی نہیں مرا۔ اللہ جو کہتا ہے تو ایماندار بن جا، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں تیرے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا دفع ہو جا، میں تیری حکومت کا طلبگار نہیں، میں تو ایمان جو دل میں لے کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ میرا ایمان سلامت رکھے۔ اب کافر کا پہلا طریقہ تو مال کا حملہ ہوتا ہے، دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈرا اور دھمکا کے اقرار کرواتا ہے۔ اس نے کہا دیگیں گرم کرو، ان کے اندر پانی گرم کرو، ایک روایت میں آتا ہے تیل، دیگیں گرم کرو، ان کے اندر پانی بوائل کرو، گرم کرو، ایک آدھ قیدی کو پکڑ کے اس میں جلا دیا، اور عبداللہ بن حذافہ سے کہتا ہے او بدماش ظالم، او عبداللہ ابھی بھی وقت ہے، محمد کا کلمہ چھوڑ دے، ایمان کو خیر آباد کہہ دے، ورنہ تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں فَقْضِ مَا انت قال، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر، ایمان چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اس نے اعلان کر دیا عبداللہ بن حذافہ کو بھی دیگ میں ڈال دو، لے کے جا رہے ہیں، توجہ کرو ایماندار کھوان والے آ، اپنا ایمان بھی ٹٹول، محمد دے یاراں دا ایمان بھی ذرا سن، اللہ کی قسم ہے عبداللہ بن حذافہ کو لے کے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رونے لگ گیا، انہوں نے سمجھا ڈر گیا ہے، فوراً بادشاہ کے پاس لے گئے، او بادشاہ سلامت، یہ تو ڈر گیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ سمجھا لوہا نرم ہو گیا ہے، بادشاہ کے سمجھا لوہا نرم ہو گیا ہے، اب جو ٹیڑھا کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا او عبداللہ بن حذافہ ابھی وقت ہے، اسلام کو چھوڑ دے اور ہمارے نصرانی مذہب پہ آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں او کذاب، جھوٹا بدماشا، میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ کہتے ہیں پھر روتا کیوں ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ پھر روتا کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں او بے وقوف جاہل مشرکہ، او تسلیس کا پجاریہ، صلیب کا پجاریہ، تسلیس کا او صلیب کا پجاریہ، او بدماشا، اللہ کی قسم ہے میں تیری دیگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، میرے اوپر کوئی خوف مجھے مسلط نہیں ہے، صرف اس بات سے رو رہا ہوں اللہ ایک زندگی جو دیتی ہے
ہائے ہائے او تیرا ایمان اللہ دی قسم ہے سارے آسمانہ تک پہنچ رہے ہیں. اللہ جو فرمایا ہے او لوگو انہاں دیاں بنیاداں تا زمین چن انہاں دیاں شاخاں آسمانہ تک پہنچ گئیاں. اتنا بلند ایمان ہے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماتے ہیں اللہ نے جان جو ایک دی ہے ایک جان ہے ابھی چند منٹ بعد چلی جائے گی. میں اس لیے رو رہا ہوں کاش اللہ مجھے 100 جانے دیتا اور ایک ایک کر کے اس کے نام پہ قربان کرتا جاتا, ایمان کا سودا نہ کرتا. کاش میری 100 جانیں ہوتی وہ دے دیتا پر ایمان نہ چھوڑتا. عبداللہ بن حذیفہ کو پھر جلا دیا گیا. مختصر یہ ہے میرے بھائیوں, ایمان کا نام لینا بڑا آسان ہے, اپنے آپ کو ایماندار کہلانا بڑا آسان ہے, پر ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے, کوئی امتحان آتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے. یاد رکھ میرے بھائیوں سورت مائدہ کے اندر جو اللہ نے فرمایا 5 نمبر آیت کے اندر وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو بندہ ایمان چھوڑ دے, جو بندہ ایمان یار بولو یار ہن تو روزے مک نہیں گئے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو بندہ ایمان چھوڑ بیٹھے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اساں اس دے سارے اعمال غارت کر کے ردی دی ٹوکری دے اندر سٹ دیندے ہاں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, اور جنت دے قیامت دے دن اس دا اعمال دا وزن بھی ایسا نہیں کرنا. اور پھر اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, سورۃ اعراف ہے, اس میں اللہ نے فرمایا جو بندہ ایمان چھوڑ دے ہماری آیتوں کا انکار کر دے واستکبروا عنہا, اور ہماری آیتوں سے تکبر کرے اور نہ مانے, عقیدہ ٹھیک نہ بنائے, محمد کی تعلیمات کو پس پش ڈال دے, قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے, اللہ نے فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء, ہم اس کے لیے جنت کے آسمانوں کے دروازے بھی نہیں کھولیں گے. ولا يدخلون الجنہ, اس کو ہم جنت میں داخل کبھی نہیں کریں گے. اور پھر بتائے وہ اللہ کی گل آکھیے کسی آیت ہے اللہ فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, 8واں پارہ سورۃ اعراف. اللہ فرمائے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, جس بندے کے پاس ایمان نہ ہو اس کا جنت کے اندر جانا ایسے ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے. قرآن دیکھ لو, میں آیت نمبر آپ کو بتا دوں, بات ختم ہو گئی, آیت نمبر بتا دوں تاکہ گھر جا کے آپ دیکھ لیں, یہ نہ کہیں کہ عزیر شاہ ایسے غلط باتیں کرتا رہا تھا. اللہ نے فرمایا لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل, سوئی کے سوراخ سے جیسے اونٹ نہیں گزر سکتا جیسے یہ ناممکن ہے. او لوگو ایسا بندہ جس کے اندر جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اسی طرح اس کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے. اور جنت دی اور آخرت دی زندگی کوئی سال یا 2 سال یا 50-60 سال یا 100 سال یا 1000 سال دی نہیں. امام غزالی غالباً فرماتے ہیں اے سارا خلا زمین و آسمان کا رائی کے ذرات سے بھر دو, ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھائے چلا جائے, پھر 1000 سال کے بعد آئے, پھر دانہ اٹھائے پھر چلا جائے, پھر 1000 سال کے بعد آئے, اسی طرح ہر 1000 سال کے بعد ایک ایک دانہ اٹھا کے چلتا رہے جاتا رہے. اے دانے ختم ہوئے سن, اے خلا خالی تو ویسی, پر آخرت دی زندگی مکنی کوئی نہیں. او چند سالہ زندگی
زندگی، اس کے پیچھے ہمیشہ کی زندگی داؤ پہ نہ لگانا، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا۔ یہ آیت نمبر ہے 40 اور سورت کا نام سورت آراف 8واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا ایمان کوئی نہیں تا جنت جا داخلہ بھی کوئی نہیں۔ ایمان موجود ہے تو اللہ کی رحمت اور برکت سے اللہ پاک جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے ایمان مضبوط بنانے کی۔ اچھا، آپ کے سامنے ہے آپ کی مسجد، میں تو ہوں عارضی آیا ہوا، لیکن ترغیب آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ بندہ کوئی بات سنتا ہے، ایمان جوش میں آتا ہے، ایمان کا گراف اونچا ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں بہت سارے بڑے بڑے کام وہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ مسجد ہے، آپ کی اپنی مسجد ہے، اس میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے پہلے بھی بھرپور حصہ ڈالا ہے، یہ آپ کی کوششوں سے بنی ہے، آپ کی دعاؤں سے بنی ہے، تو مزید آپ کی کوشش کی ضرورت ہے، مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، یہ نہیں بے 50-100 دیونا ہے تے کم چلاونا ہے، نہ، بلکہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے ذمے لے لیا کریں۔ بھائی جی 50 گٹو سیمنٹ دا چاہیے، 5 گٹو میں دے دے سا جی، 10 گٹو میں دے دوں گا جی، اور جی واش روم کے لیے فلاں چیز چاہیے، فلاں اتنی چیز میں دے دوں گا جی۔ اس طریقے سے ہمت کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال نامہ ٹھپ ہو جاتا ہے، اعمال نامہ ٹھپ ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے بندوں کا اعمال نامہ ٹھپ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو کوئی صدقہ جاریہ کام کر کے گیا، صدقہ جاریہ کا کام، بھائی ایسا کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اے بندہ مر بھی جائے جب تک لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس بندے کی قبر میں بھی اللہ اس کے درجات بلند کرتا رہے گا۔ اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جیا ہے کوئی بینک والے پیکج دین دین، کوئی کمپنیاں موبائل والیاں پیکج دین دین، فلاں اکاؤنٹ کھلو، فلاں اکاؤنٹ کھلواؤ۔ اج تانوں قرآن و سنت دی روشنی اللہ دا ایک پیکج سنائندا پیا، قبر دے وچ تواڈے پچھوں فری ڈلیوری، فری آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اکاؤنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس میں آپ بھرپور حصہ ڈالیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہی ہمارے دین کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ ہماری نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں، اللہ کے دین کی علامات میں سے یہ مسجدیں ہیں۔ یہ کفر دشمن اسلام اس کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، اور تیرا میرا ایمان ادھر سے بنتا ہے نا ایمان، اور ایمان تو بغیر تم سنی بیٹھے ہو بیچارہ کار کوئی نہیں۔ اس واسطے میری گزارش ہے جتنا پاسبل ہو سکے خود کرو، کوئی آپ کو ساتھی ملتا ہے اس سے کہو بھائی 100 دے، 200 دے، 500 دے، 1000 1000 جتنا دے سکتا ہے۔ مسجد کو تعمیر پہلے بھی آپ کر رہے ہیں، مزید اس میں کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے گا، اور میری غالب امید ہے انشاءاللہ آپ اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کے مزید حصہ لیں گے۔ اللہ آپ کی کاوش قبول فرمائے۔